السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاد شجاع اور میرا پروگرام گپ شپ آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے۔ آج کے شو میں سب سے اہم مسئلے پر بات کریں گے اور وہ ہے پانی۔ پانی پینے کے لیے بھی ہمیں نایاب ہے اور جب بارشیں ہو جائیں تو ہم اس کو سنبھال بھی نہیں پاتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ شاید کوئی پیش بندی ہی نہیں کی جاتی یا کوئی منصوبہ بندی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کچھ سالوں سے ہم جو ہمیں درپیش ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جو سیلاب آیا پچھلے سال، اس کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں، بلکہ امریکہ کا جو سیٹلائٹ ہے اس کے ذریعے دکھایا گیا کہ کس طرح پاکستان میں ایک جھیل وجود میں آ چکی ہے۔ پورے تقریباً 100 کلومیٹر سے بھی زائد پہ ایک سندھ میں جھیل وجود میں آ گئی تھی، اور اس پر پوری دنیا نے بڑی ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بڑے بڑے انڈسٹریل جائنٹس کے بیچ میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارا اس انڈسٹریل جو فضلہ ہے جس کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں درپیش ہیں، ہمارا حصہ بہت بہت کم ہے، لیکن ہم دنیا کے شاید ٹاپ 5 جو ممالک ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں ان میں شامل ہیں۔ لاہور شہر کی بات کریں تو ابھی برسات اپنے جوبن پہ ہے، اور صرف یہ جو پہلا سپیل تھا اور دوسرا سپیل تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بارش سے لاہور کا کیا حال ہوا۔ ترقی یافتہ ممالک میں یقیناً واٹر ٹینک بنائے جاتے ہیں، لاہور میں بھی واٹر ٹینک بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پانی شہر کی سڑکوں میں جمع تھا، اور سب سے زیادہ جو سی بی ڈی کا نیا انڈر پاس بنا وہ جس طرح ڈوبا اور نہر جس طرح اوور فلو ہوئی، تو ان تمام معاملات پر ہمیں جو ایم ڈی واسا ہیں وہ فرحان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سی بی ڈی کا جو انڈر پاس ہے وہ بالکل نیا بنا تھا، لیکن وہ اس دن کسی نہر کا منظر پیش کر رہا تھا، گاڑیاں اس میں تیر رہی تھیں، ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ کیا وجہ بنی؟ کیا بارش اتنی زیادہ تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ واسا میں ہی تھے، زاہد صاحب کے دور میں تقریباً کم و بیش 2-3 ملی میٹر کے فرق سے اتنی بارش لاہور میں ہو چکی ہے۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی بی ڈی کلمہ چوک کا جو انڈر پاس کا ایشو تھا وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی والوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا، لیکن اس میں ڈینیج سسٹم جو اسٹیبلش کیا ابھی وہ انکمپلیٹ تھا۔ اس میں اس کے جو سیول سٹرکچر ہے جہاں پہ پمپ ہاؤس ہے وہ اس کا بھی انکمپلیٹ تھا، پمپس ابھی اویلیبل نہیں تھے، سائٹ پہ آئے نہیں تھے کیونکہ کے ایس بی سے پرچیز کیے، پرکور کیے انہوں نے، کبھی سائٹ پہ پہنچے نہیں تھے، جس وجہ سے جب پمپنگ مشینری بھی نہ ہو، آلٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی ایسا نہیں تھا، تو جب کوئی الٹیمیٹ ڈسپوزل ارینجمنٹ نہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیگنیشن ہونی تھی، اور اس کے کوئی ڈسپوزل کا پروسیس نہیں تھا کسی قسم کا بھی، تو اس وجہ سے وہ پونڈنگ ہوئی ہے۔ تو لیکن بعد میں واسا کو بلایا گیا، واسا نے فوری پامپس دینے اسٹارٹ کیے۔ اس کا مطلب کہ بنیادی ذمہ داری ان کی تھی، آپ نے ان کو ریسکیو کیا؟ جی بالکل، یعنی سی بی ڈی کو پہلے، یعنی انہوں نے شاید موجودہ حکومت کو یا وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے اس کا افتتاح کروا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ڈرینیج کا سسٹم وہاں موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے ڈرینیج کا سسٹم کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، تاکہ جب بھی آپ ٹریفک کے لیے کھولیں ڈرینیج سسٹم کمپلیٹ ہوتا، آپریشنل ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی بارش، کیونکہ جس طرح آج کل کلائمیٹک چینجز کا گلوبل وارمنگ کے ایشو ہیں، کسی وقت بھی بارش ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فور کاسٹ جو ہے وہ بھی ریلائبل نہیں آج کل ہو رہی ہوتی، فور کاسٹ بڑی شارٹ لائٹ سی بارش کی ہوتی ہے، ہیوی بارش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ارینجمنٹس پہلے کمپلیٹ ہونے چاہیے تھے۔ ٹریفک کے لیے اوپن ہوا، ابھی ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیبلش کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، تو جس وجہ سے یہ پرابلم آئی۔ اچھا جی، مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے، میں تو اس کو واسا کی ناکامی سمجھ رہا تھا کہ اس قدر وہاں پہ پانی کے گاڑیاں میں نے وہاں پہ تیرتی ہوئی دیکھی۔ جی جو بھی جب پانی جہاں بھی نظر آتا ہے لاہور میں، وہ واسا کی ناکامی ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت ساری ایجنسیز کی وہ ذمہ داری ہے۔ اگر روڈ ڈرینیج کا پرویو دیکھیں تو یہ روڈ ہونے ایجنسیز کا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور ادھر بھی رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ واسا کہیں جہاں بھی پانی کا ایشو ہے یہ واسا کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اگر یہ روڈ ہونے ایجنسی کی رسپانسبلٹی ہوگی تو وہ پراپر ڈرینیج سسٹم بنائیں گے۔ اب کیا وہ روڈ بناتے آپ کا اس وقت کیا اوپینین اس میں شامل نہیں ہوتا جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے؟ یعنی اتنا اہم یہ جب انڈر پاس بن رہا تھا اربوں روپے لاگت کا، تو کیا واسا کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ نہیں، دیکھیں سی بی ڈی نے خود جتنے بھی انڈر پاسز ہیں وہ جو بھی ایجنسی ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے وہی اس کا ڈرینیج سسٹم اسٹیبلش کرتی ہے، تو ایکچولی ڈرینیج سسٹم انکمپلیٹ تھا، پمپنگ مشینری ابھی آئی نہیں، آپریشنل نہیں تھا، جس وجہ سے یہ پاؤنڈنگ ہوئی۔ حالانکہ یہ سسٹم پہلے آپریشنل کرنے کے بعد ٹریفک کھولتے، پھر ٹریفک کھولنی چاہیے۔
پھر ایسی پرابلم شاید. اچھا ایک سر ہم نے دیکھا کہ آپ نے واٹر ٹینکس بنائے تھے, واسا نے یہ ڈیولپ کیے تھے. باغ جناح کے باہر ایک بنا تھا, ایک مال روڈ پہ الحمرا کے ساتھ بنا تھا, اور کچھ میرے خیال میں بھی آپ کے زیر تعمیر ہیں. اس کے باوجود ہمیں وہاں پہ پانی نظر آیا, تو کیا وہ جو ہم نے زیر زمین ٹینکس بنائے تھے کیا وہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ تھا, یا وہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں کہ وہ پانی کو روک سکے؟ ان پوائنٹس پہ آپ کو پانی, لارنس روڈ پہ کوئی پانڈنگ نہیں ہوئی, اور یہ ہمارے 3 ٹینکس ہم نے بنائے ہیں, ایک لارنس گارڈن, اور دوسرا ہم نے یہ کشمیر روڈ پہ, اور تیسرا شیراں والا گیٹ. تو لارنس گارڈن اگر کشمیر روڈ پہ دیکھیں کوئی پانڈنگ, 0 پانڈنگ رہی, اور ٹینک جو شیراں والا ہے اس کی کیپیسٹی کم ہے, اس میں فل ہو جاتا ہے ہر بارش میں. اس سے پیچھے ایریا بھی کافی, اور اس سے پیچھے جو سسٹم 1 موریا 2 موریا ایل ڈی نے جے نے سسٹم وہ فلائی اوور بنایا تو وہ بھی کنیکٹ کر دیے, جس وجہ سے اس کی کیپیسٹی کم ہے, لیکن بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے. بڑی کم پاؤنڈنگ ہوتی ہے جو فوری کلیئر ہو جاتی ہے, تو بڑے افیکٹو ہیں. اور بڑا اس طرح کے دنیا میں ہر جگہ پہ لوگوں نے ٹینکس بنائے ہیں, لوگوں نے ٹنلز بنائی ہیں, لوگوں نے لو لائنگ ایریاز جو ہیں وہ اپنے ڈرینیج سسٹم سے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے بارش آئے سسٹم اوور فلو کرے تو وہ اوپن ایریاز کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے پانی, جیسے سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے پانی دوبارہ سسٹم میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح اب امریکہ نے DC واشنگٹن میں ایک ٹنل بنائی, بہت بڑی ٹنل, 25 فٹ ڈایا اس کا, 24 کلومیٹر لینتھ ہے. تو اس طرح کے جب سسٹم ہوں گے دنیا میں وہ, لیکن $2.5 بلین اس پہ ایکسپینڈیچر آیا. تو اس طرح کے سسٹم آپ اسٹیبلش کریں گے تو پانی آپ کو نظر نہیں آئے. کہ لاہور میں مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں ایکچولی اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں. اسٹارم واٹر تھرو سیوریج سسٹم ڈسپوز آف کر رہے ہیں, وہ سسٹم بھی جو 40-50 سال پہلے کا لے ہوا بہت سارا سسٹم پری پارٹیشن کا بھی ابھی تک آپریٹو ہے. تو وہ اس وقت کی جو آبادی ہے اس کا پلاننگ ہارزن 25 ایئرس تک ہوتا ہے, اس پہ ڈیزائن ہوا ہے. لیکن جس طرح لاہور میں کمرشلائزیشن ہوئی, لینڈ سب ڈویژن ہوئی, آپ گلبرگ کو لے لیں کہ جب گلبرگ اسٹیبلش ہوا آج سے 40 سال پیچھے جائیں تو 50 سال جب بھی, تو اس وقت بڑے بڑے پلاٹس تھے, اوپن ایریاز, گھروں کے اندر بہت سارے اوپن ایریاز تھے. تو اس وقت جو سسٹم ڈیزائن ہے آج بھی وہی سسٹم ورک کر رہا ہے. تو آج گلبرگ میں تمام جو بڑے بڑے گھر تھے چھوٹے گھر بن گئے, سٹوریز بڑھیں, اپارٹمنٹس بلڈنگ, کمرشلائزیشن ہو گئی. تو انفراسٹرکچر وہی ہے سیوریج سسٹم. حالانکہ اس طرح کی کمرشلائزیشن ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پہلے آپ انفراسٹرکچر کا جو ہے اس کو انویسٹ کریں, اس کو اپ گریڈ کریں, اور اس کے بعد کمرشلائزیشن یا لینڈ سب ڈویژن کی طرف جائیں, تاکہ لوگوں کو بارشوں میں یا ویسے سیوریج کی انایڈیکویسی کی وجہ سے پرابلم فیس نہ کرنے پڑے. تو آپ کا ایک پروجیکٹ تو تھا جو زیر زمین ٹنل بورنگ کا تھا, جس میں ایک پورا نیا اس کے آئندہ 50 سال کی ضروریات کے مد نظر رکھتے ہوئے لاہور کی وہ ایک ٹنل بورنگ کا آپ ایک منصوبہ لائے تو تھے؟ جی, وہ پروجیکٹ ہے, وہ بڑھ کے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے, اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس میں سینٹرل لاہور جو ہے پورے کا وہ سارے کا سارا کور ہو رہا ہے اس کا. لیکن اس میں ابھی تک کیونکہ ہم نے کنسلٹنٹس بھی رکھ لیں, PMC کنسلٹنٹس, اس کا ڈیزائن ریویو بھی ہو گیا ہے, اور انہیں بلڈنگ ڈاکومنٹس بھی بینک کو بھیجے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی انٹرنیشنل بینکس وغیرہ جو لینڈر پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, ہر چیز کا انہوں نے NOC دینا, پھر اس سے آپ آگے چلیں گے. تو وہ NOC اویٹڈ ہے. باقی اس کا ریوائز کاسٹ جو ہے ہم نے وہ بھی PND میں PC1 سبمٹ کیے ہوا ہے, انڈر اپروول پروسیس چل رہا ہے اس کا. تو جیسے ہی کلیئر ہوگا ہم انشاءاللہ اس کا امپلیمنٹیشن فیز میں چلے جائیں گے. ایڈوانس اسٹیج پہ ہے اس وقت, اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ 3-4 منتھس میں اس کو. تاج پورہ ایک آبادی ہے, اس میں پانی ہم نے اس بار دیکھا کافی زیادہ تھا. وہاں پہ بھی تو آپ کا ایک دیکھیں تاج پورہ کا جو B بلاک تاج پورہ ہے وہ لوسٹ پوائنٹ ہے ڈپریشن میں. جب ڈیولپ کیا گیا تاج پورہ تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ مٹی وغیرہ ایکسکویٹ کی ہوئی تھی, تو وہ اسی ہی ڈپریشن میں ہی بلاک بنا دیا گیا. تو پورے ایڈجسٹنٹ جتنی آبادیز ہیں, ایریاز ہیں, ان کا پانی رش کرتا ہے تھرو سرفیس رن آف. اور اسٹریٹ کو دیکھیں وہ ایک کینال بنی ہوتی ہے. تو اس میں واسا نے سسٹم کو اپ گریڈ بھی کیا ہوا, جو نیسپا کا ڈیزائن اگر 100 mm بارش ہوگی تو 6 آورس کی پاؤنڈنگ ہوگی, 6 to 7 آورس. لیکن واسا اس سے بہت پہلے یہ 291 کی mm بارش ہوئی ہے, 262 mm بارش ہوئی, تو 4 to 5 آورس میں ہم نے کلیئر کیا. وہاں پہ بھی ہم نے 2 اسٹوریج ٹینک پرپوز کیے ہوئے ہیں, تو 3 اسٹوریج ٹینک بن گئے ہیں, 2 اسٹوریج ٹینک اور ورلڈ بینک نے پچ کیے ہیں.
فلڈ ڈرنک جو فنڈنگ ہو رہی فلڈس کی، اور اس میں ایک رسول پارک کا اور ایک ہمارا دوسرا کوپر روڈ، یہ ان کے PC1 میں ہم نے سبمٹ کیا. تو اسی طرح فیزز میں ہم ان کو کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ڈیفینیٹلی ایک ہی ٹائم پہ سارے تو نہیں کنسٹرکٹ ہو سکتے، فیزز میں کنسٹرکشن ہوتی ہے، فیزز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرے سیکٹرز میں بھی انویسٹمنٹ کرنے ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا. تو ون بائی ون کر کے ہم اچھا غفران صاحب، ایک اور چیز ہمیں دیکھنے میں آئی کہ زیادہ تر جو آپ کے ڈمپرز تھے، یہ ٹینکرز تھے، مال روڈ، گلبرگ، لبرٹی، یعنی ایسے جو ویزیبل پوائنٹس تھے جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کا ہو سکتا ہے، وہاں پہ تھے. اور اس کے علاوہ جو آبادیاں تھیں ان کے اندر جو گلیاں تھیں وہ پانی سے بڑی بڑی دیر چوک رہی ہیں. مثلا اگر آپ مسلم ٹاؤن کی آبادی پوری لے لیں، اس کے بعد گارڈن ٹاؤن دیکھ لیں، گارڈن ٹاؤن بھی ڈوبا ہوا وہاں تھا. اسی طرح یعنی ان سے متصل آبادیاں کافی دیر تک پانی میں ڈوبی رہی. مین روڈز آپ نے جلدی کلیئر کر دیے. دیکھیں، آپ کا جتنے پرائمری روڈز ہیں، سب سے پہلے آپ کا ٹریفک کا جو بھی لوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ہوتا ہے سارا، اور فوکس بھی ان کو ہونا چاہیے تاکہ کسی ٹریفک جو چوکنگ جو ہے وہ نہ ہو. تو مین روڈز پہلے فوکس ہوتی ہیں اور پرائمری سسٹم ہے. اس کے بعد سیکنڈری آپ کی روڈز ہوں گے، اس کے بعد ٹرشری روڈز کی اسٹریٹس میں آپ جائیں گے. اور سسٹم جو سیوریج ہے وہ یہ بھی اسی طرح لے ہوا ہے. مین روڈز پہ بڑا سسٹم ہے، اس کے بعد سیکنڈری روڈز پہ سیکنڈری سسٹم ہے، ٹرشری اسٹریٹس جسے کہتے ہیں ادھر ٹرشری سیورز ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے سائزز کے سیورز ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹرنک سسٹم آپ کا پانی لے رہا ہوتا ہے افیکٹولی. آپ پہلے مین روڈز کو کرتے ہیں تاکہ ٹریفک اسموتھلی فلو رہے، اور اس کے بعد آپ اسٹریٹس کو بھی کورس وغیرہ ہم اٹھاتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے پانی آسانی. باقی ان اسٹریٹس میں کیونکہ سسٹم کی جو کیپیسٹی وہ اسمال سائزز کے سیورز ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سسٹم افیکٹولی کام کر رہا تھا. اور دیکھیں آپ نے 262 mm بارش ہوئی، ایک ہفتے بعد 291 mm بارش، ریکارڈ بارش ہوئی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 4 to 5 آورس کے بعد کچھ چند ایک ایریاز رہ گئے تھے کہ جن سے پانی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا مسلم ٹاؤن کا یا گارڈن ٹاؤن کا، گارڈن ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن دونوں میں کینال کے اوور فلوئنگ کی وجہ سے بھی پونڈنگ ہوئی. وہ آپ کا کوئی ڈسپوزل اسٹیشن شاید کام نہیں کر رہا تھا کہ کینال اوور فلو کر گئی؟ نہیں، ڈسپوزل اسٹیشن کا ایشو کینال سے کوئی نہیں ہے. کینال ویسے اوور فلو کی ہے اور اس میں مسلم ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کا افیکٹ بھی کیا. لیکن مسلم ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن بعد میں دیکھیں آپ 5 to 6 آورس میں وہ بھی کلیئر ہو گئے. اور مسلم ٹاؤن کا بھی جو سیوریج سسٹم ہے، جو مسلم ٹاؤن ڈیولپ ہوا 6 inch 9 inch کا سیوریج سسٹم ہے اس وقت کا جب کا مسلم ٹاؤن ڈیولپ ہوا اور اس کی بھی بڑی لینڈ سب ڈویژنز ہوئی، بڑی کمرشلائزیشن ہوئی ہے. گارڈن ٹاؤن میں بہت زیادہ کمرشلائزیشن ہوئی. تو سسٹم کی اپ گریڈیشن تو اکارڈنگلی نہیں ہوئی. لیکن ایون دین جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، وہ افیکٹولی کام کر رہا تھا کسی جگہ. غفران صاحب کچھ اور بھی سوالات ہیں لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد غفران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ اسی انٹینسٹی کی دوبارہ بارش ہوئی تو پھر جو پانی اکٹھا ہوگا اس کی کلیئرنس کیسے ہوگی. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا غفران احمد. ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ بارش میں جو لاہور میں پانی اکٹھا ہوا اس کا کیسے اخراج ہوگا اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایسی بارش ہوتی ہے. غفران صاحب، قذافی اسٹیڈیم ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کا پانی نہیں آج تک ہو سکا. قذافی اسٹیڈیم کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے بار بار، یعنی پورے شہر میں نہ ہو. ہم نے اگر ہمارے نیوزن کی ڈیمانڈ ہے کہ جی پانی دکھائیں، جی بارش ہوئی ہے، تو ہم قذافی اسٹیڈیم بھیج دیتے ہیں. دیکھیں لاہور میں کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو واسا کی طرف ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ لاہور میں بہت سارے دوسری ایجنسیز کا سسٹم ہے. قذافی اسٹیڈیم ہے، وہ ہمارا سسٹم اس میں ایکچولی سسٹم ادھر کو پراپر ہے بھی نہیں. دوسرا وہ ہمارا ایریا نہیں ہے. اچھا، وہ آپ کے انڈر نہیں آتا؟ وہ ہمارے انڈر نہیں ہے. ہم سپورٹ، لیکن واسا کے وہ سپورٹ ہم دیتے ہیں، ڈیواٹنگ سیٹس وغیرہ لگا کے ڈرین آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح جی او آرز ہیں، وہ ہمارے انڈر نہیں آتے. سی این ڈبلیو اس کی مینٹیننس کرتا ہے. جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کا اپنا نظام ہے، وہ خود مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری پبلک بلڈنگس یا جتنے آفسز ہیں بڑے بڑے، سب کا ان کا اپنے سسٹمز ہیں. لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ واحد ایک ایسا ڈپارٹمنٹ واسا ہی ہے جو ہر جگہ پہنچتا ہے اور ہر جگہ سپورٹ بھی اسسٹنس ایکسٹینڈ کرتا ہے اور ریلیف پرووائڈ کرتا ہے.
تو یہ اسی طرح ہم قذافی اسٹیڈیم بھی اسی وجہ سے ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں. وہاں پہ ڈرینیج ڈراٹنگ سیٹ لگائے ہیں, ان کی وجہ سے اس کو بھی ایک ایکچولی آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے, وہ ایک واٹر کورس ہے اریگیشن کو, اس میں پانی ڈرین آؤٹ کرتے ہیں, وہ پھر آگے جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں, بہت ساری پاکٹس جو واسا کی نہیں ہیں لیکن واسا وہاں بھی کام کر رہے ہیں. غفران صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. میں نے زاہد عزیز صاحب جو سابق ایم ڈی ہیں, یہیں پہ بیٹھ کر ان کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب یہ ٹنل بورنگ والا سسٹم ہمارا آپریٹ ہو جائے گا تو لاہور میں آپ کو پانی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. کیا آپ اس کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں؟ بعض کچھ پرانے آپ کے لوگ الزام دیتے ہیں یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں نئی, وہ کہتے ہیں جو پرانا سیوریج سسٹم تھا اس میں یہ بارش کے نکاس کا سارا انتظام رکھا ہوا تھا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں بریک ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں, جو سیوریج سسٹم ہوتا ہے اس میں جو سیوریج کا ڈیزائن ہوتا ہے اس میں 50% اسٹارم واٹر کوشن ہوتا ہے, لیکن وہ 50% وہ کوشن ہوتا ہے جو آپ کے روفس وغیرہ کا تھوڑا جو آپ کے گھروں سے پانی آتا ہے, تو وہ سسٹم کیونکہ سیوریج سسٹم کے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ الاؤنس لیا جاتا ہے. باقی ڈرینیج سسٹم یا اسٹارم واٹر سسٹم علیحدہ ہوتے ہیں, وہ سیوریج کے تھرو نہیں ہوتے. دنیا میں دنیا نے ہر جگہ پہ. تو پھر لاہور میں کیوں ہے کیا چیز یہی کہ یہ سسٹم ایک ہی کیوں ہے؟ نہیں, لاہور میں بھی سسٹم ایکچولی سیوریج سسٹم ہے, اسٹارم واٹر سسٹم نہیں. لیکن آج سے آپ 50 سال پیچھے جائیں گے تو لاہور کی پاپولیشن کیا تھی؟ بالکل. لاہور میں اوپن ایریاز کتنے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. لاہور کا سیوریج سسٹم آج جو ہے اسی سائز کا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوا, اپ گریڈ نہیں ہوا. تو اگر آج بھی وہ ضروریات آپ کا نارمل سیزن میں پوری کر رہے ہیں, اور ایون بارش کے وقت بھی آپ نے پچھلی بارشوں میں دیکھا کہ لاہور ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم فیل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ جیسے ہی بارش شروع کی ہے آپ کو لاہور کے بہت سارے پوائنٹس فوری کلیئر. آپ لکشمی دیکھیں 1 گھنٹے کے بعد کلیئر تھا, باقی پوائنٹس بھی 4 to 5 آورس میں سارے کے سارے کریٹیکل پوائنٹس جتنے تھے ہمارے 21 وہ سارے کے سارے کلیئر تھے. تو سسٹم پھر کام کر رہا ہے, لیکن آپ اس کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جی جیسے بہت سارے آپ کو پتہ, میں نہیں کوٹ کرتا کہ وہاں پہ کئی دن پانی کھڑے رہے, کئی شہروں میں کئی مسائل ہوئے, لیکن لاہور میں الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں بنا, اور سارا سسٹم ٹھیک کام. ڈسپوز اسٹیشنس, ایون آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے بارش کے دوران, تو جین سیٹس سارے آپریٹو تھے. باقی سیوریج سسٹم ڈرینیج سسٹم افیکٹولی کام کر رہا تھا. تو کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ جس سے آپ کہیں کہ جی سسٹم فیل ہو گیا یا کوئی پانی نکل نہیں سکا. تو آپ کے سامنے سارے. غفران صاحب, اس میں بارش کا پانی تو سارا ہو گیا, لیکن آخری سوال, اس کے بعد پھر میں آؤں گا باقی جو واسا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, کہ اتنے بڑے کرائسس میں سے آپ ابھی نکلے ہیں, یعنی کہ ایک ہفتے کے فرق سے ہی 2 بڑی بارشیں آپ نے دیکھیں, اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں ماہرین کہ یہ آگے یہ روٹین ہوگی پاکستان میں, کیونکہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں بڑی تیزی سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. کیا کوئی ماسٹر پلان ابھی بھی حکومت کے ساتھ آپ نے کوئی ان کو رائے نہیں دی, یا ان کی طرف سے آپ کو کوئی انیشیٹ نہیں کیا گیا؟ جو پیچھے میٹنگ بھی ہوئی, پرائم منسٹر نے کافی تعریف کی جن لوگوں نے پانی نکالا آپ کی ایجنسی سمیت, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ماسٹر پلان بننا چاہیے کہ اسٹارم واٹر جو ہے, کیونکہ اب یہ بارشیں یہ اس سیزن میں تو ثابت ہو گیا, یہ پچھلے سیزن سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ بڑی غیر متوقع طور پر یہ 2 بڑی بارشیں ایک ساتھ ہوئی ہیں, تو اگر اس طرح کی 3-4 بارشیں اکٹھی ہو گئیں تو. یہ دیکھیں, جہاں تک بارشیں اکٹھی, سسٹم تو آپ کا ٹیسٹڈ ہے اس وقت, کہ آپ کی 262 mm بارش ہوئی, اس کے چند دن بعد 291 mm بارش ہوئی, تو سسٹم نے کام کیا, اور کوئی لاہور میں ایسا الحمدللہ کوئی انسیڈنٹ یا انٹروورڈ سچویشن نہیں دیکھی گئی کہ جس سے پرابلم ہو جائے. تو اگر اس طرح کی بارشیں ہوگی انشاءاللہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کام کرے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو پاؤنڈنگ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لو لائن جتنے ایریاز ہوتے ہیں انہیں پاؤنڈنگ ہوگی, لیکن سسٹم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد کلیئرنس ہو جاتی ہے. جہاں تک ماسٹر پلان ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. ماسٹر پلان واسا کا بنا ہوا ہے, 2020 میں ہم نے بنایا اور گورننگ باڈی سے اپرووڈ ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن سلوشن تو وہی ہے. آپ شارٹ ٹرمز انویسٹمنٹ تو کریں گے, لیکن پرماننٹ سلوشن تو وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہے ماسٹر پلان. اور جیسے سینٹرل لاہور کا ہم نے ٹنل بورنگ کا ایک پروجیکٹ ہے, اسی طرح لاہور کا سینٹرل جو لاہور اس کا بھی یہ سلوشن ہے. جیسے شاہدرہ سائڈ ہے, چاروں سائڈ کو لاہور پھیل رہا ہے, تو شاہدرہ کا ماسٹر پلان بھی ہے ہمارا. اسی طرح آپ ادھر ملتان روڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی ماسٹر پلان ساؤتھ لاہور کا ہے. فیروز پور روڈ بھی ہے,
اس طرح BRB تک، یہ سارا ماسٹر پلان بنایا ہوا ہے. تو اس کو امپلیمنٹ ان فیزز ہوگا ڈیفینیٹلی، فوری تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونی چاہیے. فیوچر کا یہی سلوشن ہے اس کا، کہ کیونکہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح سسٹم کے اوپر پریشر آ رہے ہیں اور اپارٹمنٹس ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج کل، تو اس کا سلوشن تو وہی ہے کوئی ماسٹر پلان. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے شاہدرہ کی طرف اشارہ کیا، ملتان روڈ کی طرف کیا، یہ لاہور پھیل رہا ہے، نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. SNGPL نے تو ان کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کر لیے ہیں کہ جی آپ نئی آبادی کو آپ SNGPL کی لائن نہیں دیں گے اور وہ براہ راست LNG پرووائڈ کریں گے اپنے کسٹمرز کو. آپ کے ایسے کوئی معاملات ان سے طے نہیں ہوئے سیوریج کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، جو ٹرنک سیوریج سسٹم ہے وہ تو گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرے گی ان کو، وہ تو خود نہیں، اس میں وہ پروپورشنٹ کاسٹ دیں گے. باقی انٹرنل سسٹم وہ خود اپنے جو پرائیویٹ اسکیمز ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ آپ رائے ون روڈ پہ دیکھیں، اس پر ماسٹر پلان واسطہ نے سیوریج سسٹم لگایا، تو آپ پورے ایریا کو دیکھیں کیسے اپ لفٹ ہوا. بالکل. رائے ون روڈ پہ کوئی پاؤنڈنگ نظر نہیں آتی آپ کو. اسی طرح ان تمام سوسائٹیز کو جو ریلیف ملا، نہیں تو یہ رائے ون روڈ پہ اوپر پانی کھڑا ہوتا تھا، بہت سارے پاؤنڈس تھے، تو آج ایک بھی پاؤنڈ نہیں ہے. تو اس طرح ماسٹر پلان ہی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پرائمری سسٹم تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ دے گی. اس میں پرپورشنیٹ کاسٹ جہاں پہ پرائیویٹ اسکیمس ہیں وہ ان سے ایک فارمولہ ہے وہ لی جا سکتی. باقی کیونکہ آبادیز ہیں، شاہدرہ ایک آبادی ہے، اسی طرح اپ ٹو BRB بھی بہت ساری آبادیز ہیں، کچھ بن رہی ہیں، پرائیویٹ اسکیمس بھی ہیں جو ایلیگل ہیں. تو اس طرح کا میکانزم جیسے یہ ملتان روڈ کی طرف ہے وہ سوسائٹی سے بنایا جا سکتا ہے، اور دوسری فیروزپور روڈ پہ بھی کسی حد تک بن سکتا ہے. لیکن باقی میجر انویسٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی پرائمری سسٹم جو اسٹیبلشڈ ہے نا وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اور غفران صاحب، بارش سے ہٹ کے بات کریں کہ پانی کے حوالے سے شکایات ہیں. مجھے خود شکایت ہے کہ ہماری آبادی میں پانی اب اس طرح نہیں آتا، بلکہ بڑی بڑی دیر موٹر، اور شاید ہمارا بجلی کا بل اس موٹر کی وجہ سے بھی کافی ڈسٹرب ہے کہ پانی اس طرح اویلیبل نہیں ہے. کیا پانی کا جو زیر زمین وہ ہے بار وہ نیچے جا رہی ہے بہت تیزی سے؟ اور آپ کا ایک منصوبہ تھا یہ جتنا بھی BRB نہر کی طرف لاہور ہے اس کو اس کینال سے پانی سپلائی کرنے کا، شاید 55 کے قریب 55,000 یا 54 MGD کا، ہاں وہ تھا. اس کا کیا بنا؟ آپ کا بھی وہ پہلا کویشچن جیسے سوئی گیس کا، آپ نے گیس کا کہا کہ جو انہوں نے سیٹ اپ دیا ہے کہ جی سلنڈرس کے تھرو. اصل سیوریج سسٹم جو ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتے ہیں، یہ آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے. ایک گھر کا کوئی علیحدہ سسٹم نہیں ہو سکتا. گیس تو تھرو سلنڈر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو سیوریج سسٹم انٹیگریٹڈ ہی ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو پرائمری انفراسٹرکچر جو ہے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ ایک پروپورشنٹ کاسٹ دیں گے. بھائی جہاں تک آپ نے ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں آج 589 ٹیوبویلز ہیں لاہور میں، اور اب پیچھے 20 سال جائیں تو 200 سم تھنگ ٹیوبویلز. بالکل. تو اس طرح ایکسٹریکشن ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پاپولیشن کے اندر. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پہلے ہم ٹیوبویلز 20 گھنٹے بھی آپریٹ کرتے رہے. آج ہم نے ایک منیمم تھریشولڈ 10 آورس کا رکھا ہے. گرمیوں میں اس کو 12-13 ایوریج ہماری ہوتی ہے. سردیوں میں ہم 10 آورس کے قریب آپریٹ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے اور نارمل پریشر سے مل رہا ہے، ہر ڈیمانڈ بھی پوری ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک ویسٹیج تھی کہ آپ کا دیکھیں انڈر گراؤنڈ جو واٹر ڈپلیشن 1 میٹر پر اینم کے قریب ہے. تو یہ ہم نے جو آپریشن آورس کم کیے اس سے کنٹرول کیا. پچھلے 2-3 سال میں آپ نے دیکھا کہ لیول اسٹیٹک ہے، وہ چینج نہیں ہے ہوا، اور لیکن ایون دین ضروریات پوری ہو. تو اس کا مطلب پانی کی ویسٹیج ہو رہی تھی. تو پانی کو بچانا ہمیں چاہیے اور ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضائع نہ کریں. لیکن پانی کو آپ دیکھیں کیسے سپلائی ہوتی ہے. پانی کی سپلائی آپ انڈر گراؤنڈ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے، اور آپ کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ جتنا پانی زیادہ ضائع کریں گے سیوریج سسٹم بھی انایڈیکویٹ ہوگا. آپ کا واٹر سپلائی سسٹم وہ بھی انایڈیکویٹ ہوگا. اس کے اپنے اتنی الیکٹریسٹی کنزمپشن ہوگی. الیکٹریسٹی جو ہے وہ فیول سے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو فارن ایکسچینج آپ کا ریزروز ہے اس کا ایشو. چلو ڈالرز ایک قسم کا آپ انویسٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ الیکٹریسٹی جو ہوتی ہے اس سے گلوبل وارمنگ کا انوائرمنٹ، اسی طرح جتنا پانی آپ ضائع کریں گے ویسٹ واٹر بھی اتنا ہی ہوگا، ڈسپوزل پہ انرجی ہوگی، اور آپ ریور راوی میں اتنا ہی انٹریٹڈ پانی پھینک رہے ہیں تو اس سے پولوشن کا ہے. اس لیے ایک تو پانی کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. دوسرا جہاں تک کہا کہ آپ نے، کیونکہ لاہور کا ہمارا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر پہ ہے.
اس میں ہمیں سرفیس واٹر آلٹرنیٹ سورس پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. اس پہ ہو رہا ہے یہ جو BRB والا پروجیکٹ ہے. لینڈ ایکوزیشن کے ایشوز تھے, لیٹیگیشنز میں تھے, اور 9-10 کے قریب لیٹیگیشنز تھیں جن میں تمام سیٹل ہو چکی ہیں. ایک صرف لیٹیگیشن رہے گی, وہ بھی انشاءاللہ ہوپفلی جلدی سے. اس کے بعد کب تک آپ اندازہ لگاتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے جو کنسلٹنٹس ہم نے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں, اس کا وہ ڈیزائن تیار کر رہے ہیں, ڈاکومنٹس تیار کر رہے ہیں. جیسے یہ لیٹیگیشنز کلیئر ہوں گے تو ہم بڈنگ میں چلے جائیں گے. کتنا سسٹم کو وہ ریلیف دے گا؟ دیکھیں اس میں 54 MGD یعنی 100 Q6 ہمارا ہوگا, اور ہماری اس وقت جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 500 MGD کے قریب ہے, تو اس سے 20% کا ہوگا. لیکن اسی طرح آہستہ آہستہ ان فیزز ہم سوئچ اوور کریں گے. وہ 54 MGD کا ہوگا, اور وہ ادھر ہی فیوچر ایکسٹینشن ہے, وہ سیکنڈ فیز میں ہم کریں گے, اور وہ 100 Q6 کا اور لگائیں گے. تو اس طرح آپ کے اگر ایک بھی پلانٹ لگتا ہے تو ہمارے 100 Q6 کے 50 ٹیوبویلس ہمارے بند ہو جائیں گے. تو انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کا وہ تھوڑا اسٹیبل ہوگا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے غفران صاحب. جی تھینک یو. غفران صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان سے بات کریں گے واسا کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں MD واسا غفران احمد. ان سے ہم بات کر رہے تھے. غفران صاحب, ایک اور بڑی ہمیں کمپلینٹ ہے آپ سے پانی کے ضیاع کے حوالے سے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر جتنی مرضی تنقید کر لیں کہ لیکن انہوں نے پانی کی ضیاع کو روکنے کے لیے ایک کام کیا تھا کہ جتنے بھی کار واش ہیں یہ ریسائیکل کریں اس پانی کو, کیونکہ یہ ڈرنکنگ واٹر ہے. اور میں نے ہمیشہ جب بھی MD واسا سے کئی سال ہو گئے انٹرویوز کرتے آ رہے ہیں, ایک ہی بات کی ہے. میں اکثر اپنے گھر واپس جاتا ہوں گرمیوں میں, دیکھتا ہوں وہ اسی ڈرنکنگ واٹر سے پانی لگا رہے ہوتے ہیں گھر کے باہر کہ گرد نہ اڑے, ہمارے گھر گرد اڑ کے نہ آئے. یہ پانی لگا رہے گا تو گرد نہیں اڑے گی. میں باہر بھی دکانوں کے باہر بھی دیکھتا ہوں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. اس پانی کو بڑی بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ جو اس وقت کچھ 1 2 4 لگے ریسائیکل پلانٹ یہ کار واش پہ, وہ بھی اب تقریباً بند ہو چکے ہیں. کوئی اپنے وہاں پہ وہ ریسائیکل نہیں کرنا چاہتا واٹر کو, اور ایکسپینسو نہیں کرنا چاہتا اپنے آپریشن کو. اس حوالے سے کہ آپ گھروں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیوب ویل کی ٹائمنگ کم کر کے تو پانی کا ضیاع, تو یہ جو اصل پانی کا ضیاع اس کو کیسے روکیں گے؟ جی اس میں دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وائلیشن جو ہو رہی ہے, تو ہم نے ڈولفن کی سروسز بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کبھی کاروائی نہیں, میں جہاں رہتا ہوں میں نے گلی میں آج تک ڈولفن والوں کو نہیں دیکھا. وہاں گاڑیاں بھی دھل رہی ہوتی ہیں, اور یقین کریں اتنے پانی سے دھلتی ہے گاڑی کہ وہ پوری گلی میں پانی پانی ہو جاتا ہے. جی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ڈولفن کی سروسز ہم نے ہائر کی ہوئی ہیں. وہ جوڈیشل واٹر کمیشن ہے, اس وقت علی اکبر قریشی صاحب تھے, انہوں نے ڈولفن کے ساتھ یہ ہمارا MOU کروایا. اور ڈولفن یعنی کہ نہیں, ڈولفن بہت سارے ہمیں وائلیشنز رپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے ہم چالانس بھیجتے ہیں, اور اس کو فائن کرتے ہیں. سر انہوں کو موبائل سنیچنگ نہیں رک دی بھائی, انہوں کو وارداتہ نہیں رک دی. لیکن وہ تو مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں. اور ہم جو بھی چالانس جو بھی وائلیشن ہمیں رپورٹ ہوتی ہے, گروپ بنایا ہوا واٹر کمیشن والے لوگ بھی ایڈ ہیں اس وقت, جو میڈم ہیں عنایت ساق وہ ہیڈ کر رہی ہیں. تو جتنے بھی چالانز وہ رپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا وائلیشنز رپورٹ کرتے ہیں, ہم چالان ایشو کرتے ہیں, اور اس کے بل میں وہ فائن ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کی ریسائیکل نہیں کر رہے کار واش. دوسرا جو کار واش کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت نیئر اباؤٹ 400 کے قریب ہیں جن پہ یہ ریسائیکلنگ پلانٹ لگائے گئے تھے, اور ان کو جوڈیشل کمیشن کی ہی ایک کمیٹی مانیٹر کر رہی ہے. کوئی بھی اگر رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو فوری سیل کر دیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ان کو وہ جب تک اپنا سسٹم ریسائیکلنگ جو ہے وہ آپریشنل نہیں کرتا اس وقت تک وہ سیل رہتا ہے. اس کو فائن بھی کرتے ہیں, ہیوی قسم کے فائن کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ آپریٹو رکھتے ہیں, اور سڈن سرپرائز اس کے وزٹس ہوتے رہتے ہیں. فرحان صاحب پانی کی کوالٹی کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ پانی واسا کا وہ پینا نہیں, یعنی کہ RO لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے گھر میں, اور RO کے جو فلٹر ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہ گندے ہو رہے ہیں, یعنی کہ ہم وہ RO میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ فلٹر جس طرح گندے ہو, اس کا مطلب وہ پانی میں وہ کثافت موجود ہے.
اسی طرح لوگ جو یہ باٹل واٹر ہے اس کی طرف موو کر گئے ہوئے ہیں. تو کس وجہ سے واسا کا پانی صاف نہیں ہے؟ دیکھیں آج سے کچھ سال پیچھے جائیں تو آپ واسا کے ہر پانی ہر بالکل 20-25 سال کر رہا تھا. نہیں 20-25 کا 5 سال پیچھے جائیں تو پانی واسا کا استعمال کرتے تھے. جب سے یہ کمپنیز آئی ہیں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ اور یہ وہ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا, ایک پروپیگنڈا. اور ٹیپ واٹر کے اگینسٹ دنیا میں ہر جگہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی انفٹ ہے. جب ثاقب نثار صاحب کا آپ نے کہا آنریبل چیف جسٹس صاحب کا, تو انہوں نے ایک PCSIR PFA کے تھرو ہمارے تمام ٹیوبولس کے اور ہر ٹیوبل کے جو فیڈنگ ایریا وہاں سیمپلنگ کروائی گئی. تو وہ سیمپلنگ ہماری 95% پلس فٹ آئی تھی, یعنی وہ تھرڈ پارٹی تھی. ویسے تو ہماری جو لیب ہے وہ ISO سرٹیفائڈ ہے, اور واحد یوٹیلیٹی ہے جس کی لیب ISO 17025 سرٹیفائڈ ہے. اور WHO گائیڈ لائنس کے مطابق ہم ڈیلی بیسس پہ کنزیومر اینڈ پہ بھی اپنے سورس پہ بھی سیمپلنگ کرتے ہیں. تو اس وقت جو سیمپلنگ ہوئی یا آج بھی ہے, ہماری سورس پہ 100% ٹیوبرس پہ فٹ ہوتے ہیں سیمپلس, اور کوالٹی بالکل باٹل واٹر سے بھی بہتر ہے. اس طرح جو کنزیومر اینڈ پہ ہے, جو جہاں پہ لارج واٹر سپلائز ہوتے ہیں سسٹم, وہاں پہ 95% پلس سیمپلز جو ہیں آپ کے فٹ ہونے چاہیے, اور وہ ہمارے اس کے 95% سے ابو ہی فٹ ہوتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انفٹ ہیں وہ پرماننٹ انفٹ رہیں گے, ایسا نہیں. جہاں سے بھی یہ ہمیں انفٹ آتے ہیں تو ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, ان کے کازز کیا ہیں, اور موسٹلی جو کمپلینٹس کنٹامنیشن کی ہوتی ہیں وہ کنزیومر اینڈ پہ آتی ہیں. ان کا اپنا سروس پائپ بہت پرانے ہیں, ان کو ریپلیس نہیں کیا جاتا ہے. ان کے اپنے ہودیوں کے اندر سے گھروں کے اندر جو ہے پائپس واٹر سپلائی والے گزر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جب جیسے آؤٹ لیفٹ ہوتے ہیں یا ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں تو پانی کے جو ویسٹ واٹر اس میں انٹری ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ اپنے جو اسٹوریج ٹینکس ہیں ان کی ڈس انفیکشن نہیں کرواتے, جس وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں. تو وہ ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں, ان کے ریپلیس کرواتے ہیں, کنیکشنز وغیرہ کا سروس پائپ لائنس وہ فٹ آ جاتے ہیں سیمپل فالو اپ میں. تو اس طرح یہ مانیٹرنگ ہم کرتے رہتے ہیں. دوسرا, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ واسا نے 573 مختلف لوکیشنز پہ فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں. آپ ان سے بھی وہ اب آپریشنل نہیں ہے, بہت کم. ہمارے واسا واحد اتھارٹی ایجنسی ہے جس کے سارے فلٹریشن پلانٹس آپریشن. اچھا, اس کے علاوہ بھی لگائے ہوئے ہیں جو ہمیں اس کے علاوہ بہت ساری ایجنسی کو 10 ایجنسیز ڈفرینٹ نے لگائے ہوئے بند ہیں. لیکن واسا کے 574 ہیں, اور وہ 574 ہی آپریشنل ہیں. اور ڈیلی ظاہر کمپلینٹس تو آتی ہیں, 3 4 5 کی کمپلینٹس آتی ہیں, لیکن سیم ڈے پہ ود ان 2-3 آورس وہ ان کو آپریشن کر دیا جاتا ہے جس طرح بھی ہو, کیونکہ ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی مینٹیننس. KSB فرم ہے ایک, اور ایک کمپنی ہے, اس کو 2 کمپنیز ہیں جو لاہور میں کام کر رہی ہیں, ان کو آؤٹ سورس کیا ہوا اور وہ پراپرلی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. پانی کے میٹروں کا بڑا عرصے سے ہم سن رہے تھے, بڑا تھا, لیکن ابھی تک لگے نہیں. دیکھیں میٹرنگ کا ہمارا PPP ماڈ پہ پروجیکٹ اپروو ہوا ہے, اور اس میں جو کمپنی آئی ہے اس میں فائنینشیل کلوز بھی ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو اسمبلنگ یونٹ وہ لگانا ہے. وہ ایکچولی جس طرح ان کے ساتھ میٹنگز بھی چل رہی ہیں, PPP CEO صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی میٹنگ چل رہی ہیں. تو وہ کمپنی جو انفلیشن ہوئی اس وجہ سے تھوڑا سا ہے, ان کے ساتھ ہم ان کو کر رہے ہیں, آن بورڈ ہے, اور انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گے. سیوریج کا ایشو آ رہا ہے, میں خود اس کا شکار ہوں. بہت ساری ہم دیکھتے ہیں اچھی آبادیوں میں بھی سیوریج کا ایشو آ رہا ہے. کیا پراپر کلیننگ نہیں ہو رہی, ڈسپوز نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے کہ گٹر اوپر پڑتے ہیں؟ دیکھیں سیوریج کا ایک تو سیوریج کہ جیسے میں کہا کہ پرانا ہے, آؤٹ لیفٹ بھی ہے, ان ایڈیکویٹ بھی ہے, جس وجہ سے. دوسرا, ایک ہی ایریا میں جو نوٹیفائڈ ایریا ہے ڈفرینٹ ایجنسیز بھی کام کر رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. نہ ان کے کوئی سائزز جو ریکوائرڈ سائز کیا ہے, ایک گریڈ ہوتا ہے سیوریج, وہ مانیٹرنگ ہوتا ہے. ایک یہ پرابلم آتی ہے جس وجہ سے وہ سیوریج سسٹم بھی لگاتے ہیں لیکن وہ کسی کا کام نہیں. دوسرا, سیوریج میں پانی 99.9% پانی ہونا چاہیے. تو ہمارے سیوریج میں کیا ہوتا ہے, سالڈ ویسٹ, گھر کا سارا سامان وہ بھی اس سیوریج میں, ہر چیز سیوریج میں پھینکی جاتی ہے, جس وجہ سے وہ بلاکیجز ہوتی ہیں. وہ ریموو کرنے پڑتے ہیں. ایکشن اب سیوریج لائن میں بلاکیج ہوئی ہے, ایکشن آپ کس کہیں گے, اس لیے خود شہریوں کو چاہیے کہ کیونکہ سیوریج سسٹم ان کے لیے ہے, اور ان کے گھروں کے باہر ہی
اوور فلو کر رہا ہوتا ہے گندا پانی کی باہر ہی کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے نہیں ہے اتنی سکس سینس نہیں ہے ہمیں، دیکھیں کیا دنیا اس میں کا حل نکالیں؟ حل تو دیکھیں اویئرنیس ہے، پبلک اویئرنیس ہے، پبلک کو چاہیے کہ اس میں کوآپریٹ کرے. دنیا میں سارے کنزیومر ہی روٹی انہوں نے پوری ہوتی مہنگائی، وہ کہاں نہیں، اس میں یہ اب سسٹم میں سالڈ ویسٹ کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کا مہنگائی کے ساتھ یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جو کرے پھر اس کو مثال بھی بنایا جائے اور آئندہ کوئی نہ کرے پھر. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر لیکن وہ اگر کور اٹھا کے پکڑا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس طرح ٹائمس میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اب ہر اسٹریٹ پہ مانیٹرنگ تو نہیں ہو سکتی. یہ کیسا یہ تو اویئرنیس سے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ خود کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ سیوریج سسٹم ان کا ہے، ان کے لیے. غفران صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کام سے ہٹ کر یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایم ڈی کی سیٹ دی ہے، تو کوئی یعنی فارغ اوقات میں کچھ تفریحی مشاغل بھی ہوتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، موسیقی سن لی؟ واسطہ میں فارغ اوقات ملتے ہی نہیں. کیا بڑی مشکل آپ یہاں سے چھٹی کر کے گھر نہیں جاتے؟ بڑی مشکل ہے کہ آپ کی کچھ نیند پوری ہو جائے. جس طرح آج کل مانسون کا سیزن ہے تو فور کاسٹ کو نائٹ کی بھی ہوتی ہے، دن کی بھی ہوتی ہے، باقی سارے مسائل بھی. ڈیفینیٹلی بہت بڑی ایجنسی ہے ایک، اور جس کے 7000 پلس آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کا 4000 کلومیٹر سیوریج سسٹم ہے، 6000 کلومیٹر آپ کا ورس پلے سسٹم ہے، 128 ڈسپوزل اسٹیشن، لفٹ اسٹیشن ہیں، 600 سب منع کرتے ہیں کہ آپ تو یہ سارا اتنے بڑے سسٹم کا مانیٹرنگ کرنا ہے، چلانا ہے، اور ریونیو کلیکٹ کرنا، یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ سارا دن. وہ منع کرتے ہیں آپ ڈرامہ نہ دیکھیں؟ نہیں وہ منع نہیں کرتے، لیکن آپ انگیج رہتے ہیں سارا دن. تو آپ کا ہمارا ریونیو پہ بھی ہم نے بڑا فوکس کیا، ایک سال میں ہم نے آلموسٹ ڈبل ریونیو ہوا. اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو وہ بھی آ کر آپ کی جگہ پہ، ادھر آپ کا بیٹا بطور ایم ڈی واسا کام کر رہا؟ جی دیکھیں میری 2 بیٹیاں، اللہ کا شکر ہے. بیٹی آج کل برابر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ برابر ہے آج کل، ہر وہ تو پولیس کے محکمے میں آج کل چھائی ہوئی ہیں، پڑھ رہی ہیں، بڑے اچھا، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو وہ بھی ایم ڈی واسا کی اللہ تعالیٰ نے اگر جیسا رزق لکھا ہوا تو وہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو. غفران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے جو ملاقات ہوئی، بہت سارے سوالات تھے جو تشنا تھے، خصوصاً سی بی ڈی کے انڈر پاس کا، وہ آپ نے بتا دیا کہ اس کا واسا سے کوئی تعلق نہیں. ناظرین، ایم ڈی واسا سے بات کی، بالکل واسا کی ذمہ داری ہے کہ بارش کا پانی وہ اس کو ڈسپوز آف کرے، اس کو نکالے، آپ کو صاف پانی فراہم کرے، آپ کے سیوریج سسٹم صحیح کام کریں. لیکن کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے، کیونکہ سیوریج سسٹم کے حوالے سے میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو سیوریج کے نالے ہیں، اس میں لوگوں کو پرانے جو کاٹ کباڑ، صوفے، پرانا فرنیچر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنے ہیں. اسی طرح پانی کا ضیاع جو ہے، مجھے پتہ ہے کہ پانی کا بل اتنا زیادہ نہیں آ رہا کہ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا. میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی شخص کو کہ وہ گاڑی لے کر، فیملی لے کر باہر جا رہا ہے اور اپنے گھر کا اے سی آن چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف کاسٹ کی بات ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی بھی اس قدر مہنگا ہو جائے کہ ہم اس کو ضائع کرنا افورڈ نہ کر سکیں، یا اس سے پہلے ہی ہم کفران نعمت جیسی ایک جو آپ کہیں کہ ایک گناہ ہے اس سے بچیں اور پانی کو بچائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ہے، یہ جو حیات ہے دنیا میں کسی طرح کی بھی، انسانوں سمیت تمام جانوروں کی بھی، اس کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس کو بچانا ہمارا فرض ہے. اپنے ہوسٹ یاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.